بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ بلغ العلاب کمالہ کشفت تجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ دوستو، آج اس بابرکت مہینے کی شروعات ہو چکی ہے جس کا انتظار کوئی بھی مسلمان سارا سال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لائے تھے اسی ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں۔ اور جیسے کہ کہا گیا کہ شافع روز جزا اللہ اکبر آ گیا، شافع روز جزا اللہ اکبر آ گیا، ختم ہے جس پر نبوت وہ پیمبر آ گیا۔ الحمدللہ، دنیا کو ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے والا، اس دنیا کو جو جہالت کی گہرائی میں اتھا گہرائی میں پڑی ہوئی تھی، اس کو نکالنے والا وہ پیمبر آ گیا تھا، اور اس پیمبر نے آنے کے بعد جو ہے دنیا کو منور کر دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نعت کہنے کا سلسلہ ازل سے جاری ہے اور انشاءاللہ ابد تک جاری رہے گا۔ جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر کہ جب اللہ نے سب سے پہلے کوئی نام سوچا تو وہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سوچا تھا۔ انہوں نے جو سب سے پہلے تخلیق کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کی تھی۔ اس کے بعد دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ کریں، ان کے بارے میں خوشخبری دیں۔ ہر پیمبر نے میرے نبی کی نعت کہی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا، اپنی امت کو بتایا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس کے آنے کے بعد دین کی تکمیل ہو جائے گی، دین مکمل ہو جائے گا۔ تو نعت کہنے کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا، اس کے بعد تمام انبیاء نے نعت پڑھی اور نعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے بہت اچھے اشعار پڑھے تھے، جن کا عربی میں کے علاوہ جو اردو میں ترجمہ جن کا ہوا اس قسم کی بات تھی کہ آج جو ہے مکے میں جو ہے ایک سورج طلوع ہوا ہے، اور ایک ایسا سورج آیا ہے جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں وہ بچیوں نے دف پر آپ کے لیے نعت پڑھی۔ کس قدر خوبصورت انداز تھا وہ نعت پڑھنے کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دربار میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو آپ کی نعت پڑھا کرتے تھے، آپ کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی نعت آپ کے سامنے پڑھی اور آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے اس تذکرے سے۔ اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کریں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن تو پورا کا پورا سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن تو پورا کا پورا میری نبی کی نعت ہے۔ آج ہم نعت پر بات اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے مہمان جو انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے، الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب، وہ ایک اتنا بڑا نام ہے کہ جنہوں نے نعت پر نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے گھرانے نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ انہوں نے نعت کالج بنایا، نعت کالج بنانے کے بعد اس پر انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، خود بہت اچھی نعتیں پڑھی۔ تو نعت پر آج ہمارا تذکرہ ہوگا، نعت پہ ہماری باتیں ہوں گی، بہت سی اچھی نعتیں ہم ان سے سنیں گے بھی۔ آپ بھی ہمیں چاہیں تو جوائن کر سکتے ہیں، ہمیں فون کال بھی کر سکتے ہیں، اپنی پسند کی نعت بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ فصیح الدین سہروردی صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ محدود وقت میں یقیناً اگر کوئی آپ کی فرمائش ہو تو ہم ضرور اس کو شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نمبر بھی اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ چاہیں تو ہمیں دیکھ کے وہ بتا سکتے ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو میرا اور آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کر سکیں، وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہوگا۔ جب ہم نے کوشش کی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، وہ نعت بیان کریں، تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے جید صحابی اس کام میں آئے اور انہوں نے لکھا. جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت نے کہا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے آمنہ کے مبارک بیٹے جو انتہائی پاکیزگی اور عفت کے ساتھ پیدا ہوا، آپ ایسا نور ہیں جو ساری مخلوق پر چھا گیا، اور جسے اس مبارک نور کی پیروی نصیب ہوئی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. رات کی تاریکی میں حضور کی جبین اقدس اس طرح چمکتی دکھائی دیتی ہے جیسے سیاہ اندھیرے میں روشن چراغ. اس کے علاوہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے ایسے اصحاب نے آپ کے سامنے آپ کی نعت پڑھی. پھر ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے علاوہ بھی ایسے بہت سے لوگ گزرے. امام ابو حنیفہ نے بڑی خوبصورت نعتیں کہیں، مولانا روم نے بہت اچھی نعت کہی، شیخ سعدی نے کہی، مولانا جامی نے کہی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے علماء نے، کیسے کیسے جید بزرگوں نے خوبصورت نعتیں کہیں، اور وہ ایک سلسلہ ہے، اور وہ ایک طویل سلسلہ چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا تا قیامت. نہ صرف غیر مسلمانوں نے بہت اچھی نعتیں کہیں، غیر مسلموں نے بڑے خوبصورت نعتیں کہیں، اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کیسے کیسے اچھے شعراء سامنے آئے ہیں اور انہوں نے نعت گوئی میں اپنا کمال دکھایا. دوستو، نعت کہنے کا سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اس پر بہت سی باتیں ہوتی رہیں گی. اس کے علاوہ بھی حمد کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا کام ہوا. پھر نعتوں کے ذریعے ہمیں پیغام ملا. ہمارے پروگرام میں آئے تھے تابش مہندی صاحب، ان کی بڑی خوبصورت نعت تھی کہ سن لو یہ اعلان ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سن لو یہ اعلان ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین نبی سے دل کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. خوبصورت نعتیں ہمارے ہیں اسٹوڈیوز میں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اور بہت خوبصورت نعتیں انشاءاللہ بہت جلد سنیں گے جب انشاءاللہ فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. دور صحابہ کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے جو شعراء ہیں جنہوں نے بہت اچھے اشعار کہے، اگر ہم دیکھیں کہ امام احمد رضا خان صاحب نے بہت خوبصورت نعتیں کہیں، حسن رضا خان صاحب نے کہیں، امیر مینائی نے بڑے اچھی نعتیں کہیں، الطاف حسین حالی صاحب نے کہیں، سائم چشتی نے، ادیب رائے پوری نے، علامہ اقبال کی خوبصورت نعتوں کا مجموعہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں، خواجہ بیدم وارسی صاحب نے بہت اچھی کہی، مولانا کوثر نیازی نے، بہزاد لکھنوی صاحب کا مجموعہ آپ نے یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، خوبصورت نعتیں. پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی نعتیں جو تھیں بہت سے لوگوں نے پڑھی. ماہر القادری صاحب نے بڑی خوبصورت نعتیں کہیں. اعجاز رحمانی صاحب ابھی ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بڑی خوبصورت نعتیں انہوں نے کہیں. مولانا الیاس قادری صاحب نے کہیں، مظفر وارسی صاحب بہت خوبصورت نعتیں کہیں. اور جب نعت کہنا شروع کی تو پھر کسی نے اور کچھ نہ لکھا، صرف نعت لکھی اور نعت پہ ہی بات کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و ثناخوانی جہاں مسلمانوں کا شعار رہی، وہیں کچھ ایسے غیر مسلم شعراء بھی ہیں جن کا میں بھی تذکرہ کر رہا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت عمدہ نعتیہ کلام لکھے. خصوصاً بھارتی شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے اس سلسلے میں لافانی اشعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے کہ ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. کس قدر خوبصورت نعت انہوں نے پیش کی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جسٹس رانا بھگوان داس صاحب نے بڑی خوبصورت نعت کہی کہ نبی مکرم شہنشاہ عالی با اوصاف ذاتی وہ شان کمالی، جمال دو عالم تیری ذات عالی، دو عالم کی رونق تیری خوش جمالی، خدا کا جو نائب ہوا ہے یہ انسان، یہ سب کچھ ہے تیری ستودہ خصالی. کس قدر خوبصورت انداز میں آپ نے نعت انہوں نے پیش کی. اور اس قدر لوگ اپنی نعتوں کا، دیکھیں نعتوں کا سلسلہ اس طرح کا ہے، یہ محبت کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جب جڑ جاتا ہے تو انسان اس میں ڈوب جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نعت کہلوائی جاتی ہے، نعت کبھی بھی کہی نہیں جاتی. اور نعت کہنے کا جو اصل مزہ آتا ہے اس وقت آتا ہے جب آپ دل کی گہرائیوں سے نعت کہہ رہے ہو اور آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کی بات جو ہے
وہ وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ نعتیں بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں، کیونکہ ہماری کوشش یہی تھی کہ فصیح الدین سہروردی صاحب سے اچھی نعتیں بھی سنیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک دوسری نعتیں بھی پہنچائیں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا کہ سن لو یہ اعلان ہمارا، یہ نعت میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں۔ امید ہے کہ فصیح الدین سہروردی صاحب تو جیسا پڑھتے ہیں ویسا تو شاید میں نہیں پڑھ پاؤں، لیکن کوشش کروں گا۔ آپ سے توجہ کی درخواست ہے کہ سن لو یہ اعلان ہمارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سن لو یہ اعلان ہمارا، سن لو یہ اعلان ہمارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین نبی سے دل کا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین نبی سے دل کا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، شان مقدس ہے جس کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، شان مقدس ہے جس کی، ساری دنیا کا وہ اجالا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ساری دنیا کا وہ اجالا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، چاہے تن من سب جل جائے، دین نبی شاداب رہے، چاہے تن من سب جل جائے، دین نبی شاداب رہے، یہ دن رات وظیفہ اپنا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ دن رات وظیفہ اپنا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مجھ کو تو صدیق عمر عثمان و علی سے ہے الفت، مجھ کو تو صدیق عمر عثمان و علی سے ہے الفت، مدح صحابہ شیوا میرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مدح صحابہ شیوا میرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سن لو یہ اعلان ہمارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دوستو، نعت پڑھنا، نعت کہنا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نعت گوئی شروع کرتے ہیں، نعت لکھنا یا نعت پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ان کی دنیا سے کسی اور چیز سے شغف ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف اور صرف نعت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، ان کے دل دھڑکتے ہیں تو نعت کہتے ہوئے، ان کی صبح ہوتی ہے تو نعت کہتے ہوئے، نعت کہتے کہتے صلی اللہ کہتے کہتے صبح ہوتی ہے، اور صلی اللہ کہتے کہتے شام ہوتی ہے۔ تو یہ جو خوبصورتی آتی ہے، یہ صرف نعت کہنے اور نعت پڑھنے سے آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے خود ہم پر فرض کر دی ہے کہ ہم 5 دفعہ جب نماز پڑھیں تو اپنے نبی پہ درود بھیجیں، اور درود بھیجنا، اس کی مدح بیان کرنا، ان کی نعت پڑھنا، یہی سب کچھ تو نعت ہے۔ ہم نماز پڑھتے رہیں، نماز میں نعت پڑھتے رہیں، نماز میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے رہیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور درود بھی وہ درود
جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ پر بھیجا کرتے ہیں. ہر گھڑی آپ پہ درود بھیجا جا رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں درود بھیجا جا رہا ہے, اور کیوں نہ بھیجا جائے. آپ محسن انسانیت, آپ کے آنے کے بعد دنیا سے مسائل کا خاتمہ شروع ہو گیا. ایک ایسی دنیا میں آپ ایک ایسے جگہ آپ تشریف لے کر آئے جہاں ظلمت تھی, جہاں اندھیرے تھے, جہاں جہالت تھی, جہاں ایسی رسومات تھیں جو بالکل نہ اللہ کی طرف تھی, نہ دنیا کی طرف تھی, نہ کسی طرف جانا تھا. لیکن آپ کے آنے کے بعد ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے. تو مجھ پر اور آپ پر فرض کیا ہے کہ ہم ہر گھڑی آپ پر درود بھیجیں, ہر وقت آپ کی نعت پڑھتے رہیں اور ہر وقت آپ کا ذکر کرتے رہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں الحمدللہ الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں, خیریت سے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور میں تو بڑا خوش ہوں آج آپ کو یہاں دیکھ کے ہمارے اسٹوڈیو میں. ہمارے ظاہر ناظرین بھی آپ کو بہت دیکھ کے خوش ہوں گے. تھوڑے سے ہم انتظار کر رہے تھے آپ کا, لیکن ٹریفک, لندن کا ٹریفک ہے, پتہ ہے اس میں ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. وہ ابھی انور مسعود صاحب آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ اگرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی. تو کچھ لوگوں کو پارکنگ نہیں ملتی, کچھ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں, تو یہ مسئلہ رہتا ہے. بہت بہت مبارک ہو, آج سے ربیع الاول کا بابرکت مہینہ بھی ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے. اور ہم ظاہر ہے آپ یہاں موجود ہیں, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے. بہت میں تمام ناظرین کو بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. جی بالکل, ضرور ضرور, اور سب کو مبارک ہو. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اتنا بابرکت مہینہ شروع ہوا, اور ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہم فصیح الدین سہروردی صاحب سے بات بھی کریں گے اور نعتیں بھی سنیں گے. میں اصل میں کئی چیزیں میں دیکھ رہا تھا اور میں نے کئی باتیں سوچیں اس حوالے سے. آپ کی فیملی ماشاءاللہ, علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب بہت بڑا نام, نعت کالج بنائی, اور اس کے علاوہ بڑا کام کیا نعت میں. پہل ایسی چیزیں ہوئی پاکستان میں جو انہوں نے انٹرنیشنل بنیادوں پر, خاص طور پر نعت کالج جو تھا, نعت کالج بڑا کام تھا جناب. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اور بھائی ہیں, وہ صحافت میں بھی گئے, انجینئر بنے, کچھ اور لوگوں طرف گئے. تو آپ نعت کی طرف کیسے آئے؟ مطلب دیکھیں الحمدللہ میرا تو سارا بچپن کراچی میں ہی گزرا. جی. تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک عالم دین بھی تھے, جامع بغدادی مسجد ماڈرن کوارٹرز میں خطیب اور امام بھی تھے. وہاں ایک بلند پایا وہ نعت گو شاعر بھی تھے اور انتہائی خوش الحان نعت خوان بھی تھے ماشاءاللہ. تو میں اپنے والد صاحب سے ہی بہت زیادہ متاثر تھا, اور ان سے ہی متاثر ہو کر مجھے بھی نعت کا شوق ہوا. تو ایک دن قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میں یہ نعت شریف پڑھتے ہوئے سن لیا گھر میں. تو یہ ربیع الاول شریف کے ایام قریب تھے, تو انہوں نے کہا بھئی تم 12 ربیع الاول کو جو ہے نا عید میلاد النبی جس دن ہوگی اس دن یہ نعت پڑھو گے. مجھے اس نعت کی تیاری کروائی. اچھا. تو میں نے 5 یا 6 سال کی عمر میں, اگر ماڈرن کوارٹرز کے لوگ سن رہے ہوں گے مجھے, ماڈرن کوارٹرز کراچی کے لوگ, تو مدنی پرائمری اسکول ہوتا تھا وہاں پہ, اس وقت میں میرے خیال دوسری جماعت میں تھا. اچھا. تو میں نے پہلی نعت وہاں پہ بغدادی مسجد میں پڑھی. پھر اس کے بعد انٹر اسکولز مقابلے میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیل روڈ سے میں نے میٹرک کیا. پھر میں نے انٹر اسکولز مقابلے میں حصہ لیا. پھر نیشنل کالج سے میں نے انٹر کیا, وہاں بھی آپ نے حصہ لیا. وہاں پہ انٹر کالج مقابلے میں چلا گیا. پھر میں بزم طلبہ میں چلا گیا. ریڈیو پاکستان سے ایک پروگرام ہوتا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, بزم طلبہ میں چلا گیا میں. لیکن میں نے پہلی نعت جو میڈیا پہ پڑھی وہ 1972 میں 1972 میں اسکول براڈ کاسٹ ایک پروگرام ہوتا تھا ریڈیو پاکستان پر. اچھا. اس میں نے پڑھی سب سے پہلے نعت. اچھا, وہ کیا, کون سی نعت تھی وہ؟ کچھ وہ جو نعت جو میں نے وہاں پڑھی اپنا بغدادی مسجد میں 5 سال کی یا 6 سال کی عمر میں, وہ نعت تو مجھے یاد ہے, لیکن اسکول براڈ کاسٹ میں نے کون سی نعت پڑھی وہ مجھے یاد نہیں. اچھا اچھا. لیکن آپ کی ماشاءاللہ نعتیں, ظاہر ہے پوری دنیا آپ کی جو ہے فین ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جب بھی آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ آپ سے مختلف فرمائشیں کرتے ہیں. آپ کو خود کون سی نعت پسند ہے؟ میں چاہوں گا اس سے ابتدا بھی ہو, کیونکہ آپ کی پسند تو ظاہر ہے نعتیں تو ساری اچھی ہیں, لیکن آپ کی اپنی ایک پسند سے ابتدا ہو. میں آپ کو ایک ایسی نعت سنانا چاہتا ہوں کہ جو میرے والد صاحب مجھ سے کہا کرتے تھے کہ فصیح الدین مجھے سناؤ. اللہ اکبر, کیا بات ہے, بسم اللہ. میں اسی کے چند اشعار سناتا ہوں. جی.
اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ اور اس نعت کا مقطع سنیے۔ اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے نعت پیش کی۔ اور ظاہر ہے والد صاحب کی نعت پڑھنا یہ بھی ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ اپنے والد صاحب کی نعت سننا۔ میں نے اپنے والد صاحب کا ہی کلام پڑھا ہے الحمدللہ، اور یہ ماشاءاللہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ والد صاحب کا کلام پڑھ کے پھر اچھا اس کے علاوہ آپ کو مطلب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے نعت گو جو شعراء تھے وہ موجود ہیں اور بہت اچھے کلام بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کو والد صاحب کے بعد کس کا کلام سب سے زیادہ پسند آیا؟ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام مجھے بہت اچھا لگا۔ پیر نصیر الدین صاحب بہت اچھا کلام لکھتے تھے، گولڑا شریف والے۔ اعجاز رحمانی صاحب کا میں نے بہت کلام پڑھے۔ اچھا جی، اعجاز رحمانی صاحب ماشاءاللہ، ماجد خلیل صاحب، اور ایک کراچی کے بڑے مشہور شاعر تھے، ان کی میں نے حمد پی ٹی وی پہ ریکارڈ کرائی تھی، امید فاضلی۔ امید فاضلی صاحب بڑے اچھے شاعر تھے جناب، ان کا بھی میں نے کلام پڑھا ہے الحمدللہ، بہت لوگوں کے میں نے۔ اعجاز رحمانی صاحب ابھی ان کا انتقال ہوا تو میں سمجھتا ہوں ان کے چند شعر ضرور تاکہ ان کی روح کو اصالہ ثواب ہو جائے گا۔ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، خلقت اولی خاتم المرسلین، آپ پہلی کرن آخری روشنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ پہلی کرن آخری روشنی، مصطفیٰ کی میں توصیف کرتا رہا، مصطفیٰ کی میں توصیف کرتا رہا، عمر بھر میرے گھر میں رہی روشنی،
عمر بھر میرے گھر میں رہی روشنی، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، سبحان اللہ، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، آدمی کو ملی علم کی روشنی، آدمی کو ملی علم کی روشنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنی خوبصورت انہوں نے نعتیں کہی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کو اپنے نور سے بھر دے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین آمین۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس دور میں جب آپ پڑھ رہے تھے نعت، اور بہت سے اچھے آپ کے بیچ کے، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ تھے، جیسے قاری وحید ظفر صاحب تھے، خورشید احمد صاحب تھے، صدیق اسماعیل صاحب تھے، جی، تو یہ ایک بڑا اچھا ایک گروپ تھا، ایک نئے نوجوان چہرے سامنے آ رہے تھے، بالکل بالکل، ٹی وی پہ ان کو پروموشن بھی مل رہی تھی، بالکل صحیح تو کیسا آپ کو لگا کہ وہ ایک اچھا دور تھا، کیا تھا؟ یہ تینوں حضرات، خورشید احمد صاحب بھی، قاری وحید ظفر صاحب، تو ہم خورشید احمد صاحب سے بھی سینئر ہیں، صدیق اسماعیل صاحب بھی، تو ان تین کے درمیان، یہ تینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم و فضل تھا کہ پھر میں آیا اسکرین کے اوپر، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر کراچی کی پہچان یہ چار نام بن گئے، قاری وحید ظفر قاسمی، خورشید احمد، صدیق اسماعیل اور فصیح الدین سہروردی۔ سبحان اللہ، اور وہ واقعی آپ لوگوں نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کا نام روشن کیا، اور ہر جگہ جا کے آپ نے نعت پڑھی۔ اچھا، انٹرنیشنل پر بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں تو ماشاءاللہ آپ نے نعتیں پڑھی ہیں، اور کون کون سی زبانوں میں آپ نے نعتیں کہی ہیں؟ دیکھیں، میں نے الحمدللہ تقریباً میرے جو انگلینڈ سے بھی، ساؤتھ افریقہ سے بھی، کینیڈا سے بھی، اور پاکستان سے جو کیسٹس میرے نکلے ہیں، ریلیز ہوئے، پھر سیڈیز ریلیز ہوئیں، وہ تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 150 سے اوپر ہے، ماشاءاللہ۔ تو اور ان 150 کیسٹس اور سیڈیز کے اندر بالکل ڈیفرنٹ کلام ہے، مختلف کلام ہے۔ تو آپ نے سوال کیا، میں نے کہا کہ اور مختلف زبانوں میں آپ نے ہاں، کن تو کن زبانوں میں؟ میں نے فارسی میں بھی ایک کیسٹ کیا، ماشاءاللہ، میں نے پنجابی میں 8 کیسٹ کیے، 8، اچھا، میں نے عربی زبان کے اندر بھی ایک کیسٹ کیا، اچھا، ماشاءاللہ، ایک فارسی میں کیا، ایک عربی میں کیا، 8 پنجابی زبانوں میں کیا۔ پھر یہ جو بزرگ ہیں، حضرت سلطان باہو، حضرت میاں محمد بخش صاحب، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، ان بزرگوں کے کلام پر مبنی جو تھے وہ کیسٹ وہ الگ ہیں۔ اچھا اچھا، زبردست، یہ آپ نے تو بڑا زبردست، یعنی کہ اور پھر اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ سلام میں نے 2 کیسٹوں میں کیا۔ اچھا، یہ اس کے کچھ بند ہم آخر میں آپ سے ضرور سنیں، کیونکہ اس سے ایک تعلق جڑ جائے گا۔ میں چاہوں گا، آپ نے پنجابی میں بڑا خوبصورت کلام پیش کیا ہے، تو کوئی منتخب کلام اگر آپ پنجابی میں ہمیں سنائیں، کیونکہ ایک الگ منظر ہوتا ہے، زبانوں کا جو الٹ پھیر ہوتا ہے، ہیر پھیر ہوتا ہے، اس سے ایک نئی چیز اور نئی محبت جنم لیتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے اردو میں بڑی اچھی نعت سنائی، اب ہم چاہیں گے کہ پنجابی میں بھی کوئی نعت سنائیں ہمیں۔ ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں، دسو منظور اے، دسو منظور اے، دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں، ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، بوسے تیرے قدماں نوں دتے جناں راواں نے، دتے جناں راواں نے، ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں، تکھیاں جدائیاں دیاں تپاں دل ساڑیاں، اینی گل دس دے خدائی دیاں لاڑیاں، خدائی دیاں لاڑیاں، تپاں کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے انداز۔ اچھا، آپ کو
مطلب پنجابی میں پڑھنے یا فارسی میں پڑھنے یا زبانوں میں جب پڑھتے ہیں تو فرق تو بڑا ہوتا ہوگا نا، کیونکہ ظاہر ہے آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں، آپ زیادہ فلوئنٹ ہیں. یقیناً وہ پنجابی کے لیے بھی مجھے اصلاح لینی پڑتی تھی، فارسی کے لیے تو میں نے بہت زیادہ اصلاح لی اپنے والد صاحب سے جب میں نے اس کو کیسٹ کیا. عربی کے لیے میں نے بہت اصلاح لی اپنے والد صاحب سے، اس کے کہ اس کا تلفظ کیسا ہے، کس طرح اس کو ادا کرنا ہے. تو باقی اردو میں بھی بعض الفاظ ایسے ہیں، جیسے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلام ہے اس کے اندر بہت مشکل الفاظ انہوں نے استعمال کیے بعض مقامات پر، تو اس کی بھی میں اصلاح لے کر اس کو ریکارڈ کر اس کا تلفظ ریکارڈ کر چھوٹے سے ریکارڈ کیسٹ کے اندر، اور وہ ٹیپ ریکارڈ جو چھوٹے سے آتے تھے اس میں ریکارڈ کر کے لے جاتا تھا، پھر وہاں سنتا تھا، پھر ریکارڈنگ کراتا تھا. الحمدللہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کی مہربانی سے حضرت یہ اللہ کی خاص عطا ہے. اب تو اتنے ٹی وی چینل آ گئے کہ آپ آتے ہیں، آئیے جناب پڑھیے چلے جائیے. لیکن ہم نے ریڈیو پاکستان پہ پڑھا، ریڈیو پاکستان پہ بھی پہلے کلام اپروو ہوتا تھا، اسکرپٹ ایڈیٹر ہوتے تھے. پی ٹی وی پر بھی مدبر رضوی صاحب اسکرپٹ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، کراچی ٹیلی ویژن کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کلام دیکھتے تھے اور اس میں کہتے تھے یہ شعر پڑھنا ہے، یہ شعر نہیں پڑھنا. اچھا. لیکن ابھی اس وقت اب جو موجودہ دور ہے اس میں اتنے چینلز آ گئے کہ ان کو اسکرپٹ ایڈیٹر رکھنے کی ضرورت نہیں، جو آتا ہے جو پڑھتا ہے وہ آن ایئر چلا جاتا ہے. اس میں بعض جگہ بڑی خامیاں ہوتی ہیں، اس کلام کے اندر خامی ہوتی ہیں کیونکہ کسی استاد نے تو اس کو دیکھا نہیں ہوتا. صحیح. وہ ایک نعت خواں کو پسند کیا، اس کو ذہن کو کلک کر گیا، اس نے آ کے ٹیلی ویژن پہ پڑھ دیا. تو ہم نے وہاں سے سیکھا. ہماری بنیاد جو رکھی گئی وہ ریڈیو پاکستان سے. ہم نے ریڈیو پاکستان سے بنیاد تو ویسے زبردست ہوتی ہے. تو ریڈیو پاکستان کا پی ٹی وی پہ آئے، پھر اس کے بعد دیگر چینل آ گئے. اچھا یہ جو آپ نے ایک بات کہی تو چلیے اس سے بات نکلتی ہے، پھر ہم آپ کا کلام بھی سنیں گے کیونکہ زیادہ فرمائشیں آپ کے کلام کی ہیں. آج کا دور جو ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہر نئے دور میں پچھلا زمانہ اچھا لگتا ہے، یہ کہاوت بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت جو نوجوان جو نعت خواں ہیں اور نعت پڑھ رہے ہیں، وہاں کچھ موسیقی کی یا اس طرف کی ملاوٹ زیادہ ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلے مسائل؟ دیکھیں قبلہ الحمدللہ اس وقت جو بھی نعت خواں حضرات اس وقت میرا خیال ہے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یا محفلوں میں نظر آ رہے ہیں، وہ سب مجھ سے بہت جونیئر ہیں. بالکل بہت جونیئر ہیں. میں اب بھی الحمدللہ خود پڑھتا ہوں. لوگوں نے یہ کر لیا ہے کہ خود وہ ایک شعر یا ایک مصرع پڑھنے کے بعد وہ 4-5 پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پیچھے دھمالے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. پھر کوئی ذکر کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اچھا. کسی نے آلات موسیقی کا سہارا لے لیا ہے. تو یہ میرے نزدیک میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ نعت خوانی نہیں، نعت خوانی وہی ہے جو نعت خواں خود پرفارم کرے. صحیح بات ہے. لیکن کیوں آج اور کل کلام معیاری ہو. جی. اور آپ آج کل دیکھیں گے کلام کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، اس سے تک بندی ہے. اور وہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ پبلک میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور عوام بھی سننے والی یہ ہے کہ کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ آپ اصلاح کر لیں، یہ شعر ٹھیک نہیں ہے. اچھا پہلے دور میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جتنے بھی جو نعت خواں ہوتے تھے وہ نعت گو حضرات سے اصلاح بھی لیتے، جیسے آپ نے تذکرہ کیا، اور بڑی ریاضت ہوتی تھی، بڑی ریاض کرتے تھے. میں آپ کو یہ 2 کیسٹ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سلام کے کیسٹ کو 2 ماہ لگے ہیں ریکارڈنگ میں. اچھا. 2 مہینے میں ریکارڈ ہوا ہے. ابھی تو آپ جائیں اور کھڑے ہوں اور جناب علی 1 گھنٹے میں ریکارڈ کرا کے باہر آ جائیں. واہ صحیح بات ہے. اب یہ واقعی آج کے دور کی تو ہے. اچھا کیونکہ وقت کی قلت ہے، کچھ فرمائشیں ہیں ہمارے ہاں. جی جو سب سے پہلی تھی کہ وہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. جی ضرور. وہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں آگے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو
جائے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے یہ کلام پیش کیا، یہ دل پہ اترتے ہیں۔ میں ابھی بات کر رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ نعت نہ خود سے کہی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے، بے شک، اس کے لیے تو اوپر سے آتا ہے اور پھر وہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے، تبھی پڑھی جاتی ہے، تبھی لکھی جاتی ہے اور تبھی سنی جاتی ہے۔ بے شک، بالکل، ہر کوئی اس طرف نہیں جاتا۔ مطلب آپ کی بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی آواز تھی، اور بہت سے ایسے ہم نے نعت خواں حضرات دیکھے، وہ کسی بھی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، میں تذکرہ نہیں کروں گا کس فیلڈ میں، تو ظاہر ہے بہت کامیابی، کیونکہ آپ موسیقی کے اسرار و رموز بھی جانتے ہیں۔ میں اتنا نہیں جانتا، لیکن مجھے میں نے ایک پروگرام کیا تھا پاکستان میں ایک ٹی وی چینل پر راحت فتح علی صاحب کے ساتھ، جی، تو مجھے کہنے لگے شاہ جی آپ کا کام جو ہے وہ بڑا سچا کام ہے، مجھے کہنے لگے بہت سچا کام آپ کرتے ہیں، بس ہمارا تو کہنے لگے ایسے ہی ہے۔ ان کی آج ان کی سائتی بہرحال انہوں نے یعنی اپنے آپ کو یہ کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح معنی میں کام وہ ہے، کیونکہ دیکھیں نا ہمیں وہ تو موسیقی کے ساتھ پڑھتے ہیں جی، ہم بغیر میوزک کے ہمیں لوگوں کو نعت شریف سنانی ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اس میں لوگوں کو تاثر دینا اور ان سے داد وصول کرنا یہ بڑا زبردست کام ہے۔ یہ صحیح بات ہے، وہ تو موسیقی کور کر لیتی ہے چیزیں، موسیقی بھی کور کر لیتی ہے، ذکر بھی کور کر لیتے ہیں، ساتھ جو آپ کے 4-5 بیٹھے ہوئے بندے وہ کور کر لیتے ہیں۔ آپ اگر خود اکیلے پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی عطا سے ہی پڑھ رہے ہیں آپ۔ کیا بات ہے سر، ایک فرمائش اور آئیے، الف اللہ چنبے کی بوٹی۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلاں تے آئی جیوے مرشد کامل باہو، جے بوٹی لائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا راحت فتح علی خان صاحب کا، اور دوسرا وہ اپنی انداز میں قوالی پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ پورے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے بھی وہ پڑھی تھی تاجدار حرم، جی، اور میں نے وہ دیکھا کہ لطف بہرحال مجھے آپ کی اس میں زیادہ آیا کہ وہ ایک الگ سما باندھ رہی تھی، ظاہر ہے موسیقی کے ساتھ الگ تھا لیکن آپ کے ساتھ تھا، تو میں چاہوں گا اگر کچھ بند اس کے بھی تاجدار حرم بھی ہو جائے تو۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم
کہ مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے۔ تاجدار حرم میں کشوں آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ تاجدار حرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی آپ کے ساتھ اتنا مزہ آتا ہے نعتیں سننے کا، کیونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ نعت جب سنی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ میں سب کو حصار میں لے لیتی ہے، اور نعت جیسے کہ آپ نے کہا کہ صرف توفیق والے ہی پڑھتے ہیں، یہ اور توفیق والے اللہ کی سنتے عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ یو کے اسلامک مشن جو ہے وہ 30 اکتوبر سے 6 نومبر تک انگلینڈ کے مختلف شہروں میں محفل حمد و نعت کا انعقاد کر رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی اس میں شرکت کرنا چاہیں تو اس میں شرکت کریں انشاءاللہ، وہاں پہ ان کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے۔ ہاں بالکل، یہاں تو وقت کی کمی ہے، اس حساب سے ہوتا ہے۔ اچھا آپ کس سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، بعض لوگ کہتے ہیں یار بڑا عجیب سا سوال ہے، لیکن آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک رول ماڈل ہیں ہم سب کے لیے، ہم دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز شاہ جی جو آپ کہیں کوئی خواہش جو تشنا رہ گئی ہو کہ نہیں یار یہ چیز اور بھی ہونی چاہیے تھی، نعت خواں تو میں بہت اچھا ہو گیا لیکن فلاں چیز زندگی میں کسی حوالے سے کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ تشنا رہ گئی؟ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جی میری مدینہ طیبہ جو حاضری ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت کی طفیل ہے۔ حاضری دینے کے بعد میں پھر بھی تشنا ہی رہتا ہوں آئے ہائے ہائے، کہ ایک دفعہ پھر حضور بلا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جبھی تو کہا کہ ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ یہ تشنگی نہیں بجھتی، اور یہ بجھنی بھی نہیں چاہیے، میرا خیال ہے یہ لگن ہر وقت جلتی رہنی چاہیے، یہ رہنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس تشنگی کا رہنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی محبت اور ان سب کی محبت ہی تو صحابہ کرام کی محبت، یہ سبھی تو ہمارا خاصہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں۔ بے شک۔ تو اب فرمائش کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہے، تو وقت کی قلت ہے، تو میں چاہوں گا کہ جیسے اہل بیت کا بھی تذکرہ ہوا، تو اگر میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، یہ کلام تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ
زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی علی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہیں، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمری ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، مطلب جس انداز سے آپ پڑھتے ہیں آپ یقین کریں بعض دفعہ انسان انہی مناظر میں کھو جاتا ہے، جیسے آپ نے کربلا کا تذکرہ کیا اور دوسری باتیں کہیں۔ ابھی ہمیں ایک فرمائش اور آئی ہے کعبے کا منظر، اور وہ آپ کی دو تین بند اس کے میں کیونکہ وقت ہے مختصر ہے۔ جی بالکل، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، لایا مجھے میرا یہ پھر مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی ماشاءاللہ آپ سے تو فرمائشوں کا سلسلہ ہم کرتے رہیں اور پوری رات بھی گزر جائے گی، اسی طرح چلتا رہے گا۔ آخر میں کچھ چاہیں گے کہ آپ سے ایک تو کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو نعت کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا راستہ سجھائیں گے، کیا کریں، وہ کس طرح ہیں؟ وہ اپنی بات بھی کہنا چاہتے ہیں اور نعت پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی امریکہ سے آ رہا ہوں تو وہاں بھی نوجوانوں کے اندر ایک نعت سننے کا پڑھنے کا ایک شوق ہے، ذوق ہے، تو میں نے ایک ذہن میں پھر سوچا کہ ان کی تربیت تو چونکہ میں تو مصروف رہتا ہوں، دیگر ممالک میں آنا جانا میرا لگا رہتا ہے، تو میں نے یوٹیوب پہ ایک چینل بنایا ہے، اچھا ہاں SRF نعت، اچھا، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم مختلف محفلوں کی نعت کے کلپ بھی سنائیں گے سامعین کو، اور نعت خوانی کی، حمد کی، منقبت کی، سلام کی، اگر کوئی تربیت کا سلسلہ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں شروع کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جی بہت اچھی آپ نے بات کی۔ دوستو آپ سب نوٹ بھی کر سکتے ہیں، مختلف چیزیں شاہ جی بتا رہے ہیں ہمیں۔ شاہ جی ہم چاہیں گے کہ آخر میں کچھ سلام، جیسے آپ نے کہا کہ امام احمد رضا خان صاحب کا جو کلام تھا وہ سلام تو شورۂ آفاق سلام ہے جناب، وہ تو آپ ہمارے دلوں پہ راج ہے، بالکل ہم اتنے خوشی سے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر وہ ہم سن لیں تو آخر میں، کیونکہ ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے تو میں چاہوں وہ سلام سنیے۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب شاہ جی، آپ نے جس انداز سے آج ہماری اس محفل کو سجایا ہے، اللہ کرے آپ اسی طرح تا قیامت یہ محفلیں سجاتے رہیں، آمین آمین، اور انشاءاللہ اسی بہار کو ہم دیکھیں گے برطانیہ میں میں۔ سننے والوں سے بھی درخواست کروں گا، آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ میری صحت یابی کے لیے، اور الحمدللہ مجھے جی بالکل، ہر ایک دعا تو کرنی چاہیے، ہاں، صحت یابی کے لیے، اور اسی توفیق جو اللہ نے مجھے دی ہے اسی کے تحت میں نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف جس طرح کر رہا ہوں وہ کرتا رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ دوستوں، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک مختصر محفل سجائی، اور ہماری خوش نصیبی یہ تھی کہ آج پہلی ربیع الاول کو ہمارے درمیان فصیح الدین سہروردی صاحب موجود تھے، جنہوں نے خوبصورت نعتیں پیش کر کے اس ماحول کو پر نور بنا دیا۔ انشاءاللہ اس ہفتے ان سے اور ملاقاتیں ہوں گی، اور پروگرامز یہ برطانیہ بھر میں اپنے پروگرامز کر رہے ہیں، نعت کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ پر نور پر رونق محفلیں اس بنیاد پہ سجیں گی کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں، اور نہ صرف اس کا حصہ بنیں بلکہ اس سے فیض یاب ہوں۔ نعت صرف وہی فیض یاب ہوتا ہے، جیسے کہ سہروردی صاحب نے کہا، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی نعت پڑھتا ہے اور وہی نعت سنتا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا قرآن